بہار کی سرحد میں قدم رکھنے والے تھے. وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے, حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری. ان کو مخدوم بہار کہتے ہیں, مخدوم بہار. اللہ اکبر. انہوں نے جیسے ہی بہار کی سرحد میں قدم رکھا تو مخدوم بہار نے اپنے مریدوں سے کہا, ایک مخدوم آیا, دوسرا مخدوم جا رہا ہے. مرید سمجھے نہیں, یا اللہ یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں, خانقاہ میں بیٹھ کر کے کیسی باہر کی خبر رکھتے ہیں, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی. اور سنیو, کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے ہاتھ میں ایسے ولیوں کا دامن ہے. اپنے ہاتھ کتنے قیمتی ہے, اس لیے خدا کے لیے جن ہاتھوں میں ان ولیوں کا دامن ہے, ان ہاتھوں میں راتوں کو موبائل لے کر انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر مت دیکھا کرو, ان ہاتھوں سے گیم مت کھیلا کرو, ان ہاتھوں سے گندے برے کام مت کیا کرو. ان ہاتھوں میں بڑی عظیم امانتیں ہیں, اللہ والوں کی امانتیں ہیں. اگر ان ہاتھوں سے غلط کام کرو گے تنہائی میں, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ دامن اگر تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. اس لیے ان دامن کی قدر کرو. ارے یہ وہی دامن ہے جو قیامت میں ہمیں بہت کام آنے والا ہے. یہ نسبتیں نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں ہم نے دامن پکڑا ہے کس کے, تو یہ دامن ہے کہاں؟ ارے یہ دامن نوری دامن ہے, اور نور کبھی نظر بھی آیا ہے. بس اس پہ یقین رکھو اور اپنی نسبتوں کو استوار کرتے جاؤ. مخدوم بہار کہتے ہیں ایک مخدوم آیا, دوسرا چلا. لوگوں نے کہا حضور مطلب؟ کہا کہ محمد سید محمد اشرف نام کا ایک جوان آ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں. اس نے بہار کی سرحد میں قدم رکھ دیا ہے, میرا انتقال ہو جائے گا تو میری نماز جنازے کی نماز سید اشرف پڑھائے گا. فرمایا وہ صحیح النسب سید ہے, اور اس کی داڑھی بھی اس کے حسن کی وجہ سے لال ہے, اور پان کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر سرخی ہے, ہونٹوں پر پان کی سرخی ہے, اور اس کی بڑی شان ہے, اور وہ حسینی سید ہے, امام حسین کی اولاد میں سے وہ. اور یہ وصیت کی اور آپ کا انتقال ہو گیا. جنازہ تیار تھا. مریدین بھی کتنے پکے عقیدے کے تھے کہ پیر نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا تو مطلب آئے گا. جنازہ رکھ کر کے ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے پیر و مرشد کی وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ سید پڑھائے گا, حضور کی خاندان کا فرد پڑھائے گا. اللہ اکبر. تو لوگ نکلے ڈھونڈنے کے لیے, تو دیکھا کہ مخدوم پاک سامنے سے آ رہے ہیں. کہا آپ کا نام؟ کہا سید محمد اشرف. کہا حضور چلیے, ہمارے پیر و مرشد شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا ہے, آپ جو ہے وہ تشریف لائے. اور آنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کر دی. تدفین ہو گئی. تدفین کرنے کے بعد مخدوم اشرف نے کہا بھائی ہم نے نماز جنازہ تو پڑھائی, لیکن ہماری امانت بھی تو دو, ہماری امانت تو ہمیں. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا امانت ہے؟ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے عام مریدوں کے مجمع میں کہا تھا کہ میری نماز جنازہ سید محمد اشرف پڑھائیں گے, لیکن خلفاء کو جمع کر کے کہا تھا کہ میرا جو جبہ ہے نا, جبہ, وہ جبہ جو جنازہ پڑھانے والے سید اشرف ہے انہی کو دینا. تو مریدوں میں تو جو بات تھی وہ اوپن تھی. خلفاء میں جو بات تھی, ان لوگوں نے سوچا کہ اتنی قیمتی نعمت پیر صاحب کی ہم کسی اجنبی سید کو کیوں دیں, کیوں نہ چھپا دیں اس کو, بعد میں اپنے کام آئے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو فیضان ملتا ہے نا, فیضان لباس کا, پیر کے امامے کا, ٹوپی کا, یہ جس کے لیے وصیت ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے, جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ہر کسی کو نہیں ملتا. تو مخدوم پاک نے فرمایا میری امانت لاؤ. تو مریدوں نے کہا حضور آپ کی کون سی امانت؟ دیکھا کمرے کے اندر وصیت ہو رہی ہے, مخدوم اشرف جانتے ہیں, اور مرید ہونے سے پہلے جانتے ہیں. مرید ہونے سے پہلے جس کی یہ شان ہو, مرید ہونے کے بعد اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. کہا میری امانت دو. کہا حضرت آپ کی کوئی امانت ہمارے پاس نہیں, ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کھل کے کیجئے. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ تمہارے پیر و مرشد نے اپنے جبے کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرا جبہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اسی سید محمد اشرف کو دینا, یہ خرقہ تو وہ میری امانت ہے, مجھے دو. تو خلفاء نے
اب بات اوپن ہو گئی تو کہا کہ اشرف صاحب یہ جبہ ہم رکھنے والے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے. فرمایا کوئی بات نہیں, تم کو رکھنا ہے تم رکھو, لیکن ایک شرط ہے, یہ جبہ شیخ کی قبر پہ رکھو, اور جو یہ جبہ لینا چاہتا ہے وہ باری باری اٹھائے, آخری میں ہم اٹھائیں گے. لا کر کے جبہ رکھا گیا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال کر کے لایا اور جبے کو قبر پہ رکھا, اور جب قبر پہ رکھا تو باری باری وہ خلفاء اٹھانے لگے. وہ حجرے سے اٹھا کر لانے والے یہ, رکھنے والے یہ, لیکن جب اٹھانے کی باری آئی تو اب ان سے جبہ اٹھتا نہیں. ایک صاحب پیچھے ہٹے, اپنے سے نہیں اٹھتا, دوسرے صاحب آئے, انہوں نے اٹھایا, اپنے سے نہیں اٹھتا, تیسرے صاحب آئے, اس طرح سب اٹھا گئے. کہا ہو گیا فیصلہ, اب ہم اٹھائیں. سرکار مخدوم اشرف نے اٹھایا, پھول کی طرح جبہ اپنے ہاتھ میں لے لے, اس کو پہنا. وجدانی کیفیت طاری ہو گئی, وجد کی کیفیت آپ پہ طاری ہو گئی. اور اس کے بعد پڑھنے والے آئے, اور اس کے بعد محفل سما شروع ہوئی, اور پھر اللہ اکبر مقتوم پاک وجد میں رہے. جب آپ پر وجد کی کیفیت ختم ہوئی تو جبہ اتار کر کے جو پڑھنے والے منقبت خواہ تھے ان کو دے دیا. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ اتنا قیمتی جبہ جو قبروں پہ رکھنے کے بعد کوئی اٹھا نہ سکا, آپ نے پہن لیا اور اٹھا کر کے منقبت خانوں کو دے دیا. فرمایا کہ جو پہننے کے بعد جتنی اس میں نعمتیں تھی, تبرکات تھے, روحانیت تھی, وہ سب جذب کر لی, اور خالص کپڑا اٹھا کر کے جو ہے میں نے جس کا حصہ تھا ان کو دے دیا. پتا چلا مخدوم پاک بتا رہے وہ مرشدوں کا جبہ صرف کپڑا نہیں ہوتا, اس کے اندر روحانی امانتیں بھی ہوا کرتی ہے. ابھی پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا, لوگ بہت متاثر ہوئے. اچانک کیا دیکھا کہ قبر انور سے مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا. مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا, اور باہر آیا تو مریدین حیران پریشان مخدوم اشرف با جہانگیر سمنانی کے پاس آئے. حضرت وہ ہاتھ تو باہر آ گیا ہمارے پیر صاحب کا, آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی کو دفن کریں گے تو اس کا ہاتھ باہر آ سکتا ہے, مردہ اٹھا بھی دے تو آ سکتا ہے, اس لیے کہ برگا ہے پھر مٹی ہے, اور قبر کتنی گہری ہوتی ہے, آدھی کمر تک, تو ہاتھ باہر آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اللہ والے ہیں, قبر کے ہاتھ باہر آیا مخدوم بہار کا. پھر مخدوم اشرف آئے, آنے کے بعد کا شاید تم نے کوئی غلطی کی ہے. کہا حضور کوئی غلطی نہیں کی, تمہارے پیر نے وصیت کی تھی کہ مجھے تبرکن رجال الغیب سے یا پیر و مرشد سے ٹوپی ملی تھی, تاج, تو وہ مجھے میری قبر میں رکھ دینا, تو تم نہیں رکھے. کہا حضور ہم بھول گئے غم کی وجہ سے. کہا وہ مانگ رہے ہیں, تو جب لا کر کے دیے تو ٹوپی ہاتھ میں رکھی تو ہاتھ اندر ہو گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. پھر مخدوم پاک سفر کرتے کرتے جب پنڈوا کے قریب پہنچے, اصل داستان یہ ہے, تو مخدوم پاک کے پیر و مرشد جب مخدوم پاک پنڈوا کے قریب پہنچے تو آپ یوں کرتے تھے, دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے تھے حضور آپ چند دنوں سے یہ یوں کیوں کرتے ہیں, کیا سونگتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کا انتظار میں بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور وہ میرا اشرف آنے والا ہے, اشرف آئے گا. قربان میرے مخدوم کی شان کیا ہے, کیسا پیارا نام ہے اشرف, یہ کیسی تابانی ہے, میرے اشرف کے جلووں پر یہ دنیا دیوانی ہے. کیا مرتبے عطا کیے خدا نے, اللہ اکبر, کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو آپ سنتے تھے, کہا کہ جس کے لیے بیٹھا تھا اس کی خوشبو آ رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا پالکی سوارو, پالکی تیار کرو, اور اب چلو. وہ سید مدینے سے چل کر, پہلے تو سمنان سے چل کے مدینے گیا, اور مدینے منورہ سے پنڈوا آ رہا ہے, اسے ہم لانے کے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ آئے اور اپنی پالکی سے اتر کر کے پیدل دور تک کے چلے, انتظار کرتے رہے پنڈوا کے باہر نکل کر. اور جب مخدوم پاک آئے تو آنے کے بعد آپ کو اپنی پالکی میں بٹھایا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ اشرف کو لے کر کے چلو, یہ وہی تھا اب تک میں جس کا انتظار کر رہا تھا. مخدوم پاک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گئے, دسترخوان لگا ہوا تھا, قسم قسم کی نعمتیں تھی. آپ بیٹھ گئے, مرشد نے اپنے سامنے بٹھایا, اور بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا, اور لقمہ بنا کر کے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے منہ میں ڈالا. آپ نے ایک لقمہ کھایا,
2 लुकमा खाया, लुकमे खिला खिला करके मारिफत को गोया कि ये जाम अता फरमा रहे हैं। और जब खाना हो गया तो खाना होने के बाद हजरत मखदूम पाक को अपने मुंह का पान निकाल करके वलाउल पंडवी ने उनके मुंह में डाला और उसके बाद मारिफत के वो जाम अता किए। फिर आपने अपने उस मुरीद के कान में कहा, देखो मखदूम अशरफ का मर्तबा क्या है कि पीर कान में कह रहा है। जब कान में कुछ कहा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, कहा कि जी मैं कहूंगा करूंगा। तो उस वक्त तो दूसरे मुरीदों ने पूछा कि पीर साहब ने कान में कुछ कहा, तो उस वक्त आपकी आंख में आंसू क्यों थे? और आपने कहा ठीक है कहूंगा कहूंगा। तो कहा कि दरअसल ये बात बताने की तो न थी, लेकिन आपने पूछा है तो बताता हूँ कि मेरे पीर व मुर्शिद ने कहा कि जब अल्लाह तुझे मकाम कुतुबियत अता फरमाएगा और वो मकाम तुझे अल्लाह शबे कद्र में अता फरमाएगा, तो उस वक्त तुझ पर अल्लाह की अनवार की खास बारिश होगी, तजल्लियात का ज़हूर होगा, तजल्लियात का नुज़ूल होगा। तो उस वक्त तू अल्लाह की बारगाह में मेरे बेटे के लिए भी सिफारिश कर देना कि अल्लाह उसको भी मकाम और मर्तबे अता फरमा दे।